اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النجم شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارا ساتھی بہکا نہیں اور نہ وہ بھٹکا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا ایک مضبوط قوتوں والے جبرائیل فرشتے نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں وہ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ دو کمانیں جتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی۔ تو اس میں ذکر ہے اس وحی کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات پہنچائی تھی۔ تو یہ اللہ قسم کھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ستارے کی قسم کھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے؟ اللہ تو ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے نا، کوئی وجہ ہوگی تو کھائی ہے نا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ کیوں کھائی ہے۔ یہ جواب قسم ہے کہ جب تمہارا ساتھی جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل سچے ہیں، اس بات پر قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے مراد ثریا ستارہ لیا ہے، اور بعض نے زہرہ ستارہ لیا ہے، اور بعض نے جو رات کے اختتام پر فجر کے وقت جو ستارے گرتے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے، یہ اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ تو یہ جواب قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک قسم میں نے اس لیے کھائی ہے کہ آپ کا جو صاحب ہے وہ بالکل سچا ہے، نہ وہ بھٹکا اور نہ وہ بھولا۔ نہ انہوں نے کوئی ٹیڑھی راہ اختیار کی۔ نبوت سے پہلے 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ گزارے، یہ اللہ فرما رہے ہیں قریش مکہ کو۔ ان کے شب و روز کے مطابق، شب و روز کو تم اچھی طرح سے تمہیں معلوم تھے، ان کے شب و روز، ان کا اخلاق اور کردار تمہارے سامنے تھا۔ راست بازی اور ایمانداری کے علاوہ تم لوگوں نے کچھ بھی ان میں نہیں دیکھا تھا۔ اب 40 سال کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر تمہیں کیوں وہ جھوٹ لگ رہا ہے؟ چنانچہ یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، بلکہ راہ حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی گمراہیوں سے اپنے پیغمبر کو ہمیشہ
حفاظت فرمائی، پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے جو کہ وحی کے بغیر اپنے لب کشائی نہیں کرتا، اپنا منہ ہی نہیں کھولتا، جو اللہ کی طرف سے جب وحی آتی ہے پھر ہی وہ بات کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جب مزاح ہوتا ہے یا کوئی خوش طبعی کی بات ہوتی ہے تو آپ کی زبان سے اس وقت بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی کوئی غیر مناسب بات نہیں نکلتی تھی، خواب حالت غضب میں بھی ہوں۔ تو پھر کیا وہ وہی کس نے اتاری؟ اِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف وحی کے ذریعے جو آتی ہے وہی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو ایک طاقتور فرشتے نے انہیں سکھایا، تو طاقتور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو کہ بڑا زور آور ہے، طاقتور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہاں کھڑا ہو گیا؟ آسمان کے کناروں پر۔ پھر وہ زمین پر اترے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے قریب آ گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تھی، تو اس میں تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے ہی ملاقات تھی۔ قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو ماں کذب الفؤاد ما رأى، تو جو بھی انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اسے جھوٹ نہیں مانا، سب چیز انہوں نے سچ مانی۔ افاتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم پھر اس چیز پر جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآہ، اسے دیکھا۔ اسے دیکھا؟ فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو، نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر اترتے ہوئے دیکھا تھا، یہ اصل حالت میں دیکھا تھا۔ تو یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے، اس کے بعد آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ عندہا جنت الماوا، اسی کے قریب جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، اپنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اپنے رب کی انہوں نے۔
माँ ज़ागल बसारो व माँ तगा, उनकी नज़र ना ही इधर उधर हुई, मतलब बहकी नहीं उनकी नज़र, व माँ तागा, और ना ही वो हद से बढ़ी। यानी जैसे अल्लाह ने निशानियाँ दिखाई वैसे उन्होंने देखी। उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। लक़द राए मिन आयाते रब्बिहिल कुबरा अफ़रअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा, तुम मुझे लात और उज़्ज़ा की खबर दो, और व मनावत सालिसातल उखरा, और तीसरी देवी जो है मनात है, जो कि घटिया तरीन है। लकुम ज़ाकरु वलाहुल उनसा, क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं। तिल का इज़न किस्मतन दीज़ा, ये तो बड़ी बूढ़ी सी तकसीम है, बेइंसाफ़ी की तकसीम है, जो तुम ऐसे तकसीम करते हो ना बेटे बेटियां। तो अल्लाह ताला कहता है ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की तकसीम है। इन हिया इल्ला अस्माउ सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम व मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तानिन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व मा तहवन नफ्सु। फिर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, बेशक ये तो नाम है, ये जो उन्होंने बनाए हुए हैं ना देवियों के नाम है, ये नाम है जो उन्होंने रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने। ये लात, इज़्ज़ा, मनात, ये तो देवियों के नाम है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तो तुम वो नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए थे अपनी देवियों के लिए। इस पर अल्लाह ने तो कोई दलील नहीं भेजी। मा नज़ल अल्लाह, नहीं नाजिल की, बेहा इन पर में सुल्तान, कोई भी दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं की। अल्लाह ने कोई इसकी सनद नाजिल नहीं की या दलील नाजिल नहीं की। इल्ला ज़न्ना मा तहविल अनफुस, बेशक वो तो गुमान ही की पैरवी करते हैं। जिस चीज़ को उनका दिल करता है वो बना लेते हैं और उसी की पैरवी करते हैं। मा तहवल नफ्स, जो उनका दिल चाहता है उसी की पे वो पैरवी करते हैं। तो लाक़द जाअहुम, बेशक आ गई उनके पास में रब्बिहुमुल हुदा, उनके रब की तरफ से हदायत आ चुकी है। अमलिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान ये तमन्ना करता है, फलिल्लाहिल आखिरतु वल उन्सा, के लिल इंसान है, क्या इंसान को हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी वो तमन्ना करता है। बस फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, और अल्लाह ही के लिए आखिरत और दुनिया है। यानी दोनों जहान, आखिरत और दुनिया, ये सब अल्लाह ही के लिए है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी तफसीर दोबारा से बयान कर देते हैं कि ये बुत जो उन्होंने बनाए हुए थे तो इनके मतलब ये बातें करते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तो इन्होंने खुद ही नाम रखे हुए हैं, मैंने तो कोई दलील इस पर नहीं नाजिल की। तो वो अपने लिए तो बेटे पसंद करते थे और अल्लाह के लिए बेटियां। तो अल्लाह कहता है ये तो बेइंसाफ़ी की बात है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए थे। क्या हर शख्स जो आरज़ू करता है उसे मुयस्सर आ जाएगा।
यानी जो ये चाहते हैं कि ये इनके मबूद उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे, मबूदों के ज़रिए वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये मुमकिन ही नहीं, यानी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, क्योंकि तमाम इख्तियारात उसी के पास हैं। तो बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी सिफारिश से कुछ भी नफ़ा नहीं होगा। तो अल्लाह जिसको इजाज़त दे ना सिफारिश करने का, तो वो ये सिफारिश कर सकता है। ये पत्थर की मूर्तियाँ, ये फरिश्ते कुछ भी किसी का नहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे जिससे तुम आस लगाए बैठे हो। वकम मिन मलाकिन फिस्समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादि अय्याज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा। तो वही बात है ना कि आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं देगी मगर जिसको अल्लाह इजाज़त दे या अल्लाह पसंद कर उसी की सिफारिश चलेगी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ला यासुमूनल मलाइकाता तस्मियातल उनसा, और फरिश्तों के नाम उन्होंने रख लिए औरतों जैसे, औरतों के नामों के तरह के। तस्मियातुल उनसा कि उनके नाम रख लिए औरतों जैसे। वह मालहुम बिही मिन इल्म, और उन्हें उनका कुछ इल्म भी नहीं है उन्हें। हालांकि उन्हें कोई इसका इल्म नहीं है, वो तो बस गुमान ही की पैरवी करते हैं। यत्ताबिऊना इल्ला ज़न्ना, वो तो गुमान ही की पैरवी करते हैं। व इन्न ज़न्ना, और बेशक जो गुमान है, ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, बिलाशुबा जो गुमान है हक़ के मुकाबले में कुछ भी फ़ायदा नहीं देता। फ़अरिद अन मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया। तो फिर यहाँ अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप इनसे मुंह मोड़ लीजिए। फ़अरिद अन मन तवल्ला, तो आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए जो कि गुमराह हो गया। उससे मुंह मोड़ लीजिए जो गुमराह हो गया। यह हमारे जिक्र से जिसने मुंह मोड़ा, आप भी उनसे मुंह मोड़ लीजिए। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और वो सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी चाहता हो, उससे मुंह मोड़ लीजिए। मतलब ये तफसील से अल्लाह ने बताया। एक तो उससे जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़े और जो नाफरमानी करे, और दूसरा जो दुनिया ही की ज़िंदगी को पसंद करे। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, यही उनकी इल्म की इंतहा है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला, बेशक आपका रब जानता है जो गुमराह हुआ, अन सबीलिही, अपने रास्ते से। वह हुवा आलमु, और वो उसको भी जानता है, बेमान नेहतदा, जो कि हदायत के रास्ते पर है या जिसने हदायत पाई। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए ही है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। लियजज़िय अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, ताकि अल्लाह बदला दे उन लोगों को जिन्होंने बुरे काम किए उसी के मुताबिक। वयजज़िय अल्लज़ीना, और अल्लाह बदला दे उन लोगों को आसानु, जिसने अच्छे काम किए, बिल हुस्ना, नेकी के साथ, अच्छाई के साथ।
ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے برا بدلہ ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ تو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یجتنبون بچتے ہیں کبائرہ بڑے بڑے اسم گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر چھوٹے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرات، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت دینے والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے، بڑی وسیع مغفرت والا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ عالم، وہ جانتا ہے، بکم اذ انشاکم من الارض، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، اذ انشاکم جب تم پیدا ہوئے، من الارض زمین سے، انسان زمین سے ہی پیدا ہوا نا، مٹی زمین پر ہی ہے نا، وہ اذ انتم اور جب تم جنتن تم بچے تھے، جنتن بچے تھے، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اس وقت سے اللہ تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بما اتقی، تو اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے ذات کی پاکی بیان نہ کرو، هو اعلم، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، بما اتقی جو کہ پرہیزگار ہے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ سب جانتا ہے، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو تم خود اپنے آپ کو نہ کہو کہ میں بڑا پاک صاف ہوں۔ افرأیت الذی تولی، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا، وآتی قلیلا وأکدی، اور اس نے بہت کم دیا اور پھر ہاتھ روک لیا۔ عندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ فہو یری، اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ام لم، کیا اس کے پاس، کیا اسے اس باتوں کی خبر نہیں ہے؟ ام کیا، یا لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں کی، اسے خبر نہیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں کی اسے خبر نہیں دی گئی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بھی خبر نہیں دی گئی جو کہ وفادار تھا، جس نے اپنا پورا حق نبھایا۔ ہر شرط جو اللہ نے ہر طرح سے اللہ نے انہیں آزمایا، اور انہوں نے ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اللہ تَزِرُ وِزْرَ أُخْرَى، تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دیکھو کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو مگر انسان کے لیے تو أَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ،
انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی یا کوشش کی یا بھاگ دوڑ کی. جس کے لیے اس نے صحیح کی وہی اسے ملے گا. جس طرح کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص نہیں نہ ہوگا، اسی طرح آخرت میں بھی اجر انہی چیزوں کا ملے گا جس میں اس نے اپنی محنت کی ہوگی. یہ نہیں کہ دوسرے کا گناہ اس پہ لگ جائیں گے، اس کے ذمہ ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اس آیت کا تعلق آخرت کی جزا سے ہے. تاہم بعض صورتوں میں انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے. یعنی جو آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ دیتا رہتا ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک